بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحق المبین، ہم لوگ پڑھ رہے تھے حق المبین کا مقدمہ۔ جی، مصنف یہ کہہ رہے تھے کہ جو محمد بن عبد الوہاب تھے انہوں نے سب سے پہلے کتاب التوحید لکھی، اور اس کتاب التوحید کے ذریعے سے جو علماء دیوبند کا جو موقف تھا، جو اس میں گستاخیاں بہت زیادہ تھیں، ان کو جو ہے وہ شائع کیا تھا، اور اس کے بعد علماء نے بہت زیادہ، جو اہل سنت کے علماء تھے انہوں نے ان کی تردید کی تھی، ایون ان کے اپنے بھائی نے بھی کی تھی، اور ان کو باغی قرار دیا تھا، خارجی قرار دیا تھا۔ اب پھر اس کتاب التوحید کے مضامین کا جو خلاصہ ہے وہ تقویۃ الایمان کی صورت میں سرزمین ہند میں شائع ہوا، اور مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنے مقتدا محمد بن عبد الوہاب کی پیروی اور جانشینی کا خوب حق ادا کیا۔ یعنی محمد بن عبد الوہاب کے بعد ان کو اپنا مقتدا یا پیشوا یا امام کس نے بنایا؟ مولوی اسماعیل دہلوی نے بنوایا۔ اور مولوی اسماعیل دہلوی نے پھر کیا کیا کہ جو محمد بن عبد الوہاب کی کتاب تھی نا، کتاب التوحید، اس کو مختصر شکل میں اس کا خلاصہ بیان کر کے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے تقویۃ الایمان، اور انہوں نے بھی اسی مذہب دیوبند کی جو ہے نا وہ آگے مزید اشاعت کی، اور اسی تقویۃ الایمان کی تصدیق اور توثیق تمام علماء دیوبند نے کی، جیسا کہ فتاوی رشیدیہ جلد 1 صفحہ 20 پر مرقوم ہے۔ یعنی اس کی جو مزید وضاحت اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ فلاں کتاب میں جو ہے وہ موجود ہے۔ کہتے ہیں پھر جس طرح سے محمد بن عبد الوہاب کے خلاف اس زمانے کے علماء اہل سنت نے آواز اٹھائی تھی اور ان کا رد کیا تھا، تو اسی طرح جب مولوی اسماعیل دہلوی نے یہ کتاب لکھی نا اور اس مذہب کا پرچار کرنا شروع کیا، تو پھر کہتے ہیں کہ مصنف جو تقویۃ الایمان ہے ان کے خلاف بھی اس دور کے علماء حق نے شدید احتجاج کیا اور ان کے مسلک پر سخت نکتہ چینی کی، یعنی اس کی سخت تردید کی یا تنقید کی۔ تقویۃ الایمان کے رد میں کئی رسالے شائع ہوئے۔ مولانا شاہ فضل امام، حضرت شاہ احمد سعید دہلوی جو کہ رشید مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے شاگرد ہیں، اور مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا عنایت احمد کاکوری مصنف علم الصیغہ جو ہیں، مولانا شاہ رؤوف احمد نقشبندی مجددی تلمیذ رشید حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، یعنی یہ بھی حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے یعنی ان تمام حضرات نے جو ہے وہ مولوی اسماعیل دہلوی اور مسائل تقویۃ الایمان کا مختلف طریقوں سے رد فرمایا۔ یعنی اس جو وہ تھا نا دیوبند کا عالم، اس کو بھی رد کیا، یعنی اس کو بھی قبول نہیں کیا، اور اس نے جو کتاب لکھی تھی اور اس میں جو مسائل بیان کیے تھے ان کا بھی رد کیا۔ حتیٰ کہ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی نے اپنے فتاویٰ میں بھی کتاب التوحید اور مسائل تقویۃ الایمان کے خلاف واضح اور روشن مسائل تحریر فرما کر امت مسلمہ کو اس فتنے سے بچانے کی کوشش کی، لیکن علماء دیوبند اور ان کے بعض اساتذہ نے مولوی اسماعیل اور ان کی کتاب تقویۃ الایمان کی تصدیق و توثیق کر کے اس فتنے کا دروازہ مسلمانوں پر کھول دیا۔ یعنی کیا ہوا کہ سب سے پہلے تو محمد بن عبد الوہاب تھے نا، انہوں نے کتاب لکھی، پھر محمد بن اسماعیل جو تھے انہوں نے لکھی۔ اب یہ جو اسماعیل دہلوی ہے نا، مولوی اسماعیل دہلوی، ان کے بعد کے جو علماء تھے نا، جو دیوبندی علماء تھے، مذہب دیوبند سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان کی تصدیق کی، توثیق کی، یعنی ان کو بالکل درست قرار دیا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ پھر ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کے سامنے فتنے رونما شروع ہو گئے۔ اہل سنت نے، اہل حق نے بہت زیادہ اس کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے دلوں میں ان چیزوں کے فتنوں کا جو ہے وہ آغاز شروع ہو گیا۔ اچھا، کہتے ہیں علماء دیوبند نے نہ صرف تقویۃ الایمان اور اس کے مصنف مولوی اسماعیل دہلوی کی تصدیق پر اکتفا کیا، بلکہ خود محمد بن عبد الوہاب کی تائید اور توثیق سے بھی دریغ نہ کیا۔ یعنی کہ انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب بھی بالکل درست کہہ رہا ہے، اور مولوی اسماعیل دہلوی جو ہے وہ اس کے الفاظ بھی بالکل درست ہیں۔ لیکن چونکہ کہتے ہیں تمام روئے زمین کے احناف اور اہل سنت جو ہیں وہ محمد بن عبد الوہاب کے خارجی اور باغی ہونے پر متفق تھے، یعنی یہ فیصلہ دیا جا چکا تھا کہ وہ خارجی ہیں اور وہ باغی ہیں، تو اس لیے فتاوی رشیدیہ کی وہ عبارت جس میں محمد بن عبد الوہاب کی توثیق کی گئی تھی، علماء دیوبند کے مذہب و مسلک کو اہل سنت کی نظروں میں مشکوک قرار دینے لگی۔ یعنی اب کیا ہوا کہ ظاہر سی بات ہے جب علماء دیوبند نے ایک تحریر وہاں پر لکھ دی اپنے فتاوی رشیدیہ میں کہ نہیں جی محمد بن عبد الوہاب جو وہ بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اس کی وہ حمایت کر رہے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اہل سنت کو شک ہوا کہ نہیں، اس کا مطلب کہ یہ جو علماء ہیں نا یہ ہمارے حق کے راستے پر نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہ گستاخیاں کر رہے ہیں، اور یہ بھی انہی کے پیروکار ہیں، محمد بن عبد الوہاب کے پیروکار ہیں۔ تو کہتے ہیں اہل سنت فتاوی رشیدیہ میں محمد بن عبد الوہاب کی توثیق پڑھ کر یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ علماء دیوبند کا مذہب بھی جو ہے وہ محمد بن عبد الوہاب سے ہی تعلق رکھتا ہے۔
اس کے متاخرین علماء دیوبند کا مذہب بھی محمد بن عبد الوہاب سے تعلق رکھتا ہے، یعنی چاہے وہ شروع کے علماء دیوبند ہوں چاہے وہ آخر کے علماء دیوبند ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ محمد بن عبد الوہاب کو صحیح مان رہے ہیں اور ان کے بعد آنے والے تمام علماء دیوبند کو صحیح مان رہے ہیں اور وہ سارے کے سارے محمد بن عبد الوہاب کی تصدیق کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ سارے کے سارے انہی کو ماننے والے ہیں نا، انہی کی بنیاد سے چلنے والے ہیں۔ کہتے ہیں اس لیے متاخرین علماء دیوبند نے، یعنی جو سب سے آخر زمانے کے اب یہ جو دیوبند موجود ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی غرض سے محمد بن عبد الوہاب سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ دنیا میں یہ چیز مشہور ہو چکی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب جو اس کو باغی کہہ دیا گیا، اس کو خارجی کہہ دیا گیا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھیں کہ اسلام سے باہر قرار دے دیا گیا، تو اس وجہ سے انہوں نے بھی کیا کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر بھی یہی فتویٰ لگنا شروع ہو جائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو چیزیں تھیں، ان کی جو تحریریں وغیرہ تھیں، ان سے انکار کر دیا اور لا تعلقی کا اظہار کر لیا، بلکہ مجبوراً انہوں نے کیا کیا کہ محمد بن عبد الوہاب کو خارجی بھی کہنا شروع کر دیا انہی لوگوں نے، تاکہ عامت المسلمین پر ان کا مذہب واضح نہ ہونے پائے۔ یعنی اصل میں وہ منافقت کر رہے تھے کہ جو ہے وہ ظاہر بھی نہ ہوں مسلمانوں کے سامنے کہ ہم اسی مذہب کی تائید کرنے والے ہیں، اور اندر اندر جو ہے وہ اسی کو حق سچ بھی مان رہے تھے۔ اچھا کہتے ہیں لیکن علماء اہل سنت برابر اس فتنے کے خلاف نبرد آزما رہے، یعنی کہ مسلسل ڈٹے رہے۔ ان علماء حق میں مذکورین صدر حضرات کے علاوہ، مذکورین صدر کا مطلب یہ کہ جو اوپر ساروں کے نام لیے گئے نا، ان کے علاوہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا عبدالسمیع بیدل رامپوری مؤلف انوار ساطعہ، یعنی انہوں نے انوار ساطعہ کتاب لکھی ہے، یہ اس کے مصنف ہیں، حضرت مولانا ارشاد حسین رامپوری، حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا انوار اللہ حیدرآبادی، حضرت مولانا عبدالقدیر بدایونی وغیرہ ہم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان علماء اہل سنت کا امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے کہ ان حضرات نے حق اور باطل میں تمیز کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرنے والے خوارج سے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اصولی اختلاف صرف ان عبارات کی وجہ سے، اصولی اختلاف کہتے ہیں جو اصل ہیں، جو بنیاد ہے، جو ہمارے عقیدے ہیں، ان میں جو اختلافات ہیں نا، وہ ان کی عبارتوں کی وجہ سے آتا ہے۔ انہوں نے یہ جو عبارتیں بیان کی نا، جس میں بظاہر گستاخی کا شائبہ نکلتا ہے، اس وجہ سے ان کے ساتھ اختلاف پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جن میں ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوبان حق سبحان اللہ تعالی شان میں صریح گستاخیاں کی ہیں۔ باقی کہتے ہیں جو مسائل میں محض فروعی اختلاف ہے، فروعی اختلاف سے مراد یعنی جو آگے آگے فقہ کے مسائل جس طرح سے نکلے ہیں، جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو اس طرح کا اختلاف ہو تو اس کو کفر کی حد تک وہ نہیں جاتا، لیکن مین جو ہماری بنیاد ہے اس اسلام کی، جو ہمارے ارکان ہیں، جو ہماری مین چیزیں ہیں جیسے توحید و رسالت، اس میں اگر کوئی چیز جو ہے وہ اس میں شک کرنا لگے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کفر تک چلا جائے گا۔ تو ان کا جو مین فرق ہے نا ہمارے ساتھ جو آتا ہے، وہ عبارات کی وجہ سے ہم ان کو جو ہے وہ غلط قرار دیتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں اور بعد کے جو مسائل ہیں، یعنی جو فقہی مسائل ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ جانبین میں سے، یعنی دونوں طرف میں سے کوئی بھی کسی کی تکفیر بھی نہیں کر سکتا اور تضلیل بھی نہیں کر سکتا۔ تکفیر سے مراد یعنی اس کو کافر قرار نہیں دے سکتا، اور تضلیل سے مراد کہ اس کو گمراہ قرار نہیں دے سکتا۔ تعجب ہے کہ صریح توہین آمیز عبارات لکھنے کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے، گویا توہین صریح کو تعریف کہہ کر کفر اسلام قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی دیکھیں ایک تو غلطی کر رہے ہیں کہ ان سے ایسے الفاظ جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کہ جس سے بظاہر یہ معنی نکل رہا ہے، دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ گویا اس شخص کی برائی کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہتے کیا ہیں کہ نہیں جی ہم نے تو یہ الفاظ کہنے سے ہمارا مقصد جو ہے نا وہ اس کی تعریف کرنا تھا۔ جیسے اگر میں آپ کو ایک مثال دوں، ہم لوگوں نے موطا امام مالک میں ایک کتاب جو ہے وہ پڑھی تھی کہ جس میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں لڑائی ہو رہی ہو اور وہ یہ کہے کہ اللہ کی قسم میرے ماں باپ حرامی نہیں ہیں، تو اس کے بارے میں لوگوں نے کیا کہا تھا کہ بھائی ایک یہی اس کے پاس اچھائی رہ گئی تھی بیان کرنے کے لیے، یعنی بظاہر تم ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہو کہ جس سے برائی کا شائبہ نکل رہا ہے، شک نکل رہا ہے، اور تم کہتے یہ ہو کہ نہیں جی میں اچھائی بیان کر رہا ہوں، تعریف بیان کر رہا ہوں، تو گویا یہ بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ وہ برائی بیان کر رہے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم لوگ جو ہیں وہ سچائی اور تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ کفر اسلام ہوتا ہے، اسلام کا کفر ہو جاتا ہے کہ بھئی بظاہر تم لوگ جو یہ تو منافقت ہو جاتی ہے۔ یعنی ہم نے اس رسالے میں علماء دیوبند اور ان کے مقتداؤں یعنی جو ان کے امام ہیں جن کی یہ پیروی کرتے ہیں، ان کی عبارات بلا کمی و بیشی نقل کر دی ہیں تاکہ مسلمان خود فیصلہ کر لیں کہ ان میں توہین ہے یا نہیں ہے۔ امید ہے کہ ناظرین کرام حق و باطل میں تمیز کر کے ہمیں دعائے خیر سے فراموش نہ فرمائیں گے۔
اچھا آگے جو ہے وہ آ جاتا ہے سبب تعلیف. یہ میں اس لیے پڑھا رہی ہوں کیونکہ دونوں میں نا ایک ہی چیز آ جاتی ہے. ابھی انہوں نے ڈیٹیل سے ایک بات بیان کی ہے نا کہ ایسے ایسے خارجیوں کی ابتدا ہوئی تھی, ان کا جو ہے وہ پیشوا کون تھا, اس کے بعد کون اس مذہب کو لے کر چلا تھا, اور اس کے بارے میں علماء اہل سنت کا کیا کردار رہا تھا. اب کہتے ہیں اس میں شک نہیں کہ اس موضوع پر اس سے پہلے بہت کچھ لکھا جا چکا ہے, لیکن بعض کتابیں اتنی طویل ہیں کہ انہیں اول سے آخر تک پڑھنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے, اور بعض اتنی مختصر ہیں کہ علماء دیوبند کی اصل عبارات کی بجائے ان کے مختصر خلاصوں پر اکتفا کر لیا گیا ہے, جس کی وجہ سے بھی بعض لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے لگے. اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ اس موضوع پر ایسا رسالہ لکھا جائے جو اس طویل و اختصار سے پاک ہو. یعنی اب اس کا مقصد کیا ہے کہ اگر کوشچن یہ آ جائے نا کہ حق المبین خلاصہ لکھنے کا مصنف کا مقصد کیا تھا, تو یہ جو سارا بھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا ہمارا 2 دن کا لیکچر, اس کو بھی آپ بیچ میں ایڈ کریں گے, ٹھیک ہے, اپنے الفاظ میں خلاصہ بنا کر آپ اس کے بیچ میں لکھیں کہ جو ہے حضور کے زمانے میں کس طرح سے اس عقیدے کا جو ہے وہ آغاز ہوا تھا, پھر اس کے بارے میں کیا آیت مبارکہ نازل ہوئی, پھر اس کو کون جو ہے وہ محمد بن عبد الوہاب لے کر چلا, پھر مولوی اسماعیل نے اس کی جو ہے وہ مزید تقویت کی, اس کے بعد علماء دیوبند نے کی, لیکن جب ان کی پکڑ ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, وہ اس چیز سے مکرنا شروع کر دیتے ہیں اور انہی عبارات سے جو ہے وہ انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں, جو کہ انہوں نے خود فتاوی رشیدیہ میں بیان کیا. اور فتاوی رشیدیہ جو ہے نا وہ علماء دیوبند کی ہی جو ہے ان کے فتاوی ہیں, ان کے فتوے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے یہ چیزیں لی گئی ہیں. اچھا اب وہ کہتے ہیں, مصنف کہتے ہیں کہ یہ رسالہ لکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اس بارے میں بہت ساری کتابیں آپ نے جیسے دیکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب کے بھائی نے بھی لکھی, اس کے علاوہ دیگر جو علماء کرام ہیں اہل سنت کے انہوں نے بھی لکھی ہیں, لیکن یہاں پر حق المبین لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا, یا تو وہ بہت زیادہ لمبی ہیں کہ ان کو پڑھنے میں ایک تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے اور وقت درکار ہوتا ہے اور انسان اتنا جو ہے وہ وقت نہیں نکال پاتا, اور بعض جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ اس میں بس مفہوم لکھ دیا گیا, ان کی عبارتیں لکھی گئیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ یہ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید اس نے جو ہے وہ یہ مطلب لے لیا ہوگا, اصل عبارت ایسی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ رسالہ ہم نے لکھا جس میں ان کی عبارتوں کو بھی شامل کیا گیا, تاکہ ان کی عبارتیں پڑھ کے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ حق اور باطل ہے کیا, اور اس تطویل و اختصار سے یہ پاک ہو. تطویل و اختصار سے مطلب کہ بہت لمبی بھی نہیں ہے, بہت مختصر بھی نہیں ہے, بالکل درمیانہ سا جو ہے یہ ایک رسالہ حق المبین کا لکھا گیا ہے.